ملاحظہ فرمائیں کہ محرم آمد سرور ہے، نین کہتے ہیں. ایک ہندی کا قافیہ میں نے کہا کہ نظم کر سکوں. محرم آمد سرور ہے، نین کہتے ہیں. وشے ثانی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ محرم آمد سرور ہے، نین کہتے ہیں. ہم اپنے سینوں پا ماتم کو چین کہتے ہیں. ہم اپنے سینوں پا ماتم کو چین کہتے ہیں. اور نہ جانتے ہو تو بتلائیں، آؤ مجلس میں نبی کے لخت جگر کو حسین کہتے ہیں. نبی نہ جانتے ہو تو بتلائیں، آؤ مجلس میں نبی کے لخت جگر کو حسین کہتے ہیں. اب مطلع ایک مطلع اور دو تین چار اشعار اور آقا ابوالفضل عباس السلام کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے. یہ مطلع سامعین کے نظر کرتا ہوں. عرض کیا کہ نور ہے تینت میں جس کی جلوگر عباس کا. نور ہے تینت میں جس کی جلوگر عباس کا. وہ بشر شیدا رہے گا عمر بھر عباس کا. وہ بشر شیدا رہے گا عمر بھر عباس کا. شعراء عظامہ اور ذاکرین اکرام تشریف فرما ہے. اس میں شعر تو بالکل سادہ سا ہے، لیکن بہرحال کہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس میں دیکھیے اور سوچیے کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اور سوچیے. ایک سلوات بھیج دیں محمد علیہ. ملاحظہ فرمائے عرض کیا ہے کہ دیکھیے تو کربلا ہے مستقر عباس کا. دیکھیے تو کربلا ہے مستقر عباس کا. سوچئے تو ہر رضا خانہ ہے گھر عباس کا. دیکھیے تو کربلا ہے مستقر عباس کا. سوچئے تو ہر رضا خانہ ہے گھر عباس کا. شعر ملاحظہ فرمائے کیا عقیدت کا شعر ہے بھلا. سوچئے تو ہر رضا خانہ ہے گھر عباس کا. زلزلوں کی زد سے، زلزلوں کی زد سے گر محفوظ رہنا ہے تو بس. زلزلوں کی زد سے گر محفوظ رہنا ہے تو بس. نام لکھ دیجئے در و دیوار پر عباس کا. نام لکھ دیجئے در و دیوار پر عباس کا. زلزلوں کی زد سے گر محفوظ رہنا ہے تو بس. نام لکھ دیجئے در و دیوار پر عباس کا. آخری دو اشعار. نام لکھ دیجئے در و دیوار پر عباس کا. ازرق شامی چلا. شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ازرق شامی چلا جب جنگ کرنے کے لیے. ازرق شامی چلا جب جنگ کرنے کے لیے. دست قاسم میں سمٹ آیا ہنر عباس کا. ازرق شامی چلا جب جنگ کرنے کے لیے. دست قاسم میں سمٹ آیا ہنر عباس کا. دست قاسم میں سمٹ آیا ہنر عباس کا. حضرات آخری شعر حاضر کرتا ہوں چونکہ مجھے بہت پسند ہے. دیکھتے کہ رک نہیں سکتا، رک نہیں سکتا کبھی یہ وعدہ معبود ہے. وشے ثانی اہل لکھنؤ کی نظر کرتا ہوں کہ رک نہیں سکتا کبھی یہ وعدہ معبود ہے. علم کی شکل میں جاری سفر عباس کا. رک نہیں سکتا کبھی، رک نہیں سکتا کبھی یہ وعدہ معبود ہے علم کی شکل میں جاری سفر عباس کا. خدا نے بھیج دی، خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر.
خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، ادھر رسول گئے ادھر رسول گئے اکبر اس طرف آئے، ادھر رسول گئے اکبر اس طرف آئے، حضور غم فراق کا شکوہ رہا ادھر نہ ادھر، خدا نے بھیج دی بعد نبی حسین کے گھر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، ادھر رسول گئے اکبر اس طرف آئے، ہمیں فراق کا شکوہ رہا ادھر نہ ادھر۔ ایک دور اور بھیج دیجیے محمد علیہ، فرمائیے گا کہ شبیہ رسول خدا فخر یوسف کی شان میں چند اشعار، ایک مطلب اور چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما۔ ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب عرض کر رہا ہوں، زمانہ خوب سمجھ لے مقام اکبر کا، زمانہ خوب سمجھ لے مقام اکبر کا، قصیدہ پڑھتی ہے قصیدہ حسن کا، پڑھتی ہے شام اکبر کا، قصیدہ حسن کا پڑھتی ہے شام اکبر کا، اور حسین عظمت لخت جگر مبارک ہو، حسین کیا عظمت کی ملاحظہ فرمائیے گا، حسین عظمت لخت جگر مبارک ہو، خدا کے ساتھ عزا میں ہے نام اکبر کا، حسین عظمت لخت جگر مبارک ہو، خدا کے ساتھ عزا میں ہے نام اکبر کا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ پے کمال پا یوسف کا حسن کیسے رہا، پے کمال پا یوسف کا حسن کیسے رہا، وہ روز خلد میں جپتے تھے نام اکبر کا، وہ روز خلد میں جپتے تھے نام اکبر کا، اور دل حسین ہے نعمت خدا کی شان رسول، دل حسین ہے نعمت خدا کی شان رسول، فدا کی نظروں سے دیکھو مقام اکبر کا۔ درود بھیج دیجیے محمد والے۔ ایک درود اور بھیج دیجیے محمد علی۔ بہت اختصار سے چند منتخب بند ہیں، پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہا ہوں، اجازت فرمائیے گا، مطلب عرض کر رہا ہوں، اجازت ہے حضور، اجازت فرمائیے گا۔ کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پہ سوار، کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پہ سوار، بازوئے سبط پیمبر ہوا گھوڑے پہ سوار، رن پہ چڑھنے کو غزن فر ہوا گھوڑے پہ سوار، ملازم فرمائیے گا، رن پہ چڑھنے کو غزن فر ہوا گھوڑے پہ سوار، اور کہہ کے
یا فاتح خیبر ہوا گھوڑے پر سوار، عزم کچھ اور تو چتون کا بھی ڈھنگ اور ہوا، ولولے میں رخ پر نور کا رنگ اور ہوا۔ درود بھیج دیجئے محمد والا۔ اب ملاحظہ فرمائیے یہاں سے مرثیہ۔ پہنچا میدان میں جو بازوئے امام عالی، سرحد دشت وغا رخ کی ضیا نے پالی، سرحد دشت وغا رخ کی ضیا نے پالی، سور بوتراب ان کے پدر ہیں یہ ہوا جب حالی۔ کیا ہوا ملازہ فرمائیے؟ بوتراب ان کے پدر ہیں یہ ہوا جب حالی، سور پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی، پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی، اور شاخر نخل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، شاخ ہر نخل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، اور گرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی۔ گرد بیٹھی ہوئی جلدی بے تعظیم اٹھی۔ یہاں سے ملاحظہ فرمائیے مرثیہ۔ ہم ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہیں نکلیں، ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہے نکلے۔ قصہ پیش کر رہا ہوں، دشمن سید ابرار کدھر ہے نکلے۔ دشمن سید ابرار کدھر ہے نکلے، کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہے نکلے۔ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہیں نکلے، اور جنگ کے تھے جو طلبگار کدھر ہیں۔ جنگ کے تھے جو طلبگار کدھر ہیں نکلے، ہیں کہاں وہ، ہیں کہاں جو سخنے بے ادبی کرتے تھے، اور کیوں چھپے ہیں جو مبارک طلبی کرتے تھے۔ کیوں چھپے ہیں جو مبارک طلبی کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے بند کہ نیزے بڑھائیں چلے تیر کمانے کر کے، زیں پہ فارس نہ تھمے در کے فرس یوں بڑھ کے۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے گا کہ دل بڑھے مردوں کے بودوں کے کلیجے دھڑ کے۔ کلیجے دھڑکیں
اور ہاتھ منہ کٹنے لگے خون میں کشتے پھڑ کے، ہاتھ منہ کٹنے لگے خون میں کشتے پھڑ کے، دل ہے بیتاب کہ تلوار پر تلوار آئے، کان مشتاق ہے جھنکار پر جھنکار۔ مجبوری ہے میری کہ میں زیادہ دہرا نہیں سکتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ متوجہ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، دل ہے بیتاب کہ تلوار پر تلوار آئے، کان مشتاق ہے جھنکار پر جھنکار آئے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، او بنے ساد لئی کہہ کہ نشاں سب کھولیں، او بنے ساد لئی کہہ کہ نشاں سب کھولیں، اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھوں دھونا دھو لیں۔ اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھوں دھونا دھو لیں، سپرے کاندھوں سے لیں، ہاتھوں میں تیغیں تولیں۔ لہذا سنائیے گا، سپرے کاندھوں سے لیں، ہاتھوں میں تیغیں تولیں، اور باجے بجنے لگے کڑکیت صفوں میں بولیں۔ ارے جنبش فوج کا غوغا سر میدان اٹھے، اور رن میں آب دم شمشیر کا طوفان اٹھے۔ رن میں آب دم شمشیر کا طوفان اٹھے۔ یہ بند جانے مسیح ملاحظہ فرمائیے گا، افسران سپاہ شام قطاروں کو بڑھائیں، افسران سپاہ شام قطاروں کو بڑھائیں، عدل پر ہم بھی تلیں، ظلم شعاروں کو بڑھائیں۔ ایسا پیش کرو، ایسا پیش کرو، جھجکیں بڑھنے میں جو پیدل تو سواروں کو بڑھائیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، 9 لاکھ سے مخاطب میں ملاحظہ فرمائیے، جھجکیں بڑھنے میں جو پیدل تو سواروں کو بڑھائیں، سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں۔ سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں، خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تحمل ہو
طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تأمل ہو تو ہم بڑھتے ہیں. ایک درود بھیج دیجیے محمد علی. غیظ جب آ گیا ہم کو، غیظ جب آ گیا ہم کو تو قیامت ڈھائی. ہر لڑائی میں سرے دست ظفر ہاتھ آئی. ہر لڑائی میں سرے دست ظفر ہاتھ آئی. ہم وہی ہیں نامہ جن سے جنہوں نے پائی. ہم وہی ہیں نامہ جن سے جنہوں نے پائی. ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی. جنگ کریں یہ عرب صحرائی. بیت پیش کروں لہذا فرمائیے گا کہ جماعت دنیا کے بہادر ہوں تو ہم غالب ہیں. لہذا فرمائیے گا جماعت دنیا کے بہادر ہوں تو ہم غالب ہیں. وارث تیغ علی ابن ابی یک با یک فوج سے ایک بانی بدعت نکلا. نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا. بتخبر بتکبر بخشونت نکلا. اور جھوم کر پیلے دما دیو کی صورت نکلا. شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا. کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا. کوئی معمولی شخص نہیں تھا جو آ رہا ہے جنگ کے لیے. مارد ابن سدیف تاریخ میں اس کا نام ہے اور اسی سے جنگ یہاں پہ نظم کی گئی ہے. یہاں سے ملاحظہ فرمائیے گا. ویسے ایک درود بھیج دیجیے محمد علی. ملاحظہ فرمائیے. رن میں آتے ہی کیا تن کے بنخوت یہ کلام. مجھ سے شہزور نہ یرما تھا نہ بہرام نہ سام. دم فنا ہوتے ہیں جب کھنچتی ہے میری سمسام. پاؤں فوجوں کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام. ڈر سے میرے کسی سلطان کے قدم بڑھ نہ سکے. ساتھ جن کے ہوں غنیم اس پر کبھی چڑھ نہ سکے. جام جرت کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے کیف. سر ہزاروں کے قلم کر چکی میدان میں سیف. جنگ مجھ سے جو کرے حال پا اس کے صدیف. نام مشہور ہے مارد میرا. نام مشہور ہے مارد میرا. دل بندے سدیف. جرتیں گرم مزاجوں کی رہیں سرد اب تک. مجھ سے سرمکھ نہ لڑا کوئی جوان مرد اب تک. کوہ ٹل جائے اگر پاؤں میرا رن میں گڑے. حال رستم کا کھلے سامنا اگر مجھ سے پڑے. لال حیدر کے سنا ہے
کہ بہادر ہیں بڑے. لال حیدر کے سنا ہے کہ بہادر ہیں بڑے, جم کے مجھ سے بھی کوئی آج تو دو ہاتھ لڑے. ہے جو یہاں مارکہ آرا وہ دلاور ہے کہاں. چھوٹے حضرت سامنے ہی کھڑے ہیں اس کے, وہ کہہ رہا ہے ملون کہ ہے جو یہاں مارکہ آرا وہ دلاور ہے کہاں. نام عباس ہے جس کا وہ غضنفر ہے کہاں. لہذا فرمائیے یہاں نارزن شیر ہوا, نارزن یہاں جو ہوا ابن شہ کلشکن. یہ تمہید ہے, یہ تمہید کا بندہ ملاحظہ فرمائیے گا. نارزن یہاں جو ہوا ابن شہ کلشکن, ہل گئے دشت و جبل گونج گیا چرخ کوہن. چوکڑی بھرنے لگے کان کھڑے کر کے ہرن. اور فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلیں کجلی بن. ابھی جواب نہیں دیا ہے, تمہید ملاحظہ فرمائیے. فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن. بیت ملاحظہ فرمائیے کہ غل تھا شیروں میں, غل تھا شیروں میں کہ یہاں تاب کسے صبر کی ہے. اما جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا بابر کی شیروں میں کہ یہاں تاب کسے صبر کی ہے. جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا ببر کی ہے. اب جواب ملاحظہ فرمائیے گا اس بند میں کہ تن کے فرمایا, تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول. تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول. تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول. تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں. ایک درود بھیجیے محمد علی. تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول. ارے قرۃ العین علی یہاں ہے ذرا آنکھیں کھول. قرۃ العین علی یہاں ہے ذرا آنکھیں کھول. ارے گھر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول. گھر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول. اور پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم, ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں موت. چلا
اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت، چلا ظالم. زیادہ فرمائیے گا کہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت، چلا ظالم، سامنے ہم سے جری کے یہ تعلی یہ غرور، سامنے ہم سے جری کے یہ تعلی یہ غرور، یہ فسوں سازیاں، یہ مکر، یہ ہیلے، یہ زور، تجھ کو شعلہ جو بنائے ہے مزاج مغرور، اب ہوئی جاتی ہے دم میں یہ حرارت کافور. اب ہوئی جاتی ہے دم میں یہ حرارت کافور. ملاحظہ فرمائیے گا، جوش جرت کا ہو تو پھر کہیں رکتا ہوں میں، تو اگر آگ کا پتلا ہے تو دریا ہوں میں. اب یہ ایک ایک مصرے کے لیے میں زیادہ دہرا نہیں رہا ہوں، بس ایک ایک مصرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا، تو اگر آگ کا پتلا ہے تو دریا ہوں میں. ملاحظہ فرمائیے، ارے شیر ہوں وقت غضب، شیر ہوں وقت غضب، نام ہے میرا عباس. شیر ہوں وقت غضب، نام ہے میرا عباس، کر کے دو دو انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50. شیر ہوں وقت غضب، نام ہے میرا عباس، کر کے دو دو انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50. ارے فکر و تشویش ہے کیا شے، کسے کہتے ہیں ہراس، دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش یاس. کیا فرمانے ملاحظہ فرمائیے کہ گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں. گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں، تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں. تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں. ارے جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی. اب شہزادے اپنے بابا کا تعارف کریں. ملاحظہ فرمائیے، جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی، دشمن اسلام علی، فارق باطل و حق، صاحب سمسام علی، اشجع پرجگر و صفدر و زرغام علی. رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا اور ضرب پا جس کی مباحات خدا کرتا تھا. خیبر کا واقعہ مشہور ہے. اب آپ جب مولا علی نے مرحب کو قتل کیا اس وقت کیا عالم تھا، یہ جناب عباس کی زبانی ملاحظہ فرمائیے.
ہاتھ کو زور سے تھامے ہوئے تھے میکائیل. ہاتھ کو زور سے تھامے ہوئے تھے میکائیل. لپٹے بازو سے لرزتے تھے ادھر اسرافیل. ڈر سے سہمے ہوئے تھے پر کو بچھائے جبریل. کیا ہوا ملاحظہ فرمائیے. ڈر سے سہمے ہوئے تھے پر کو بچھائے جبریل کہ یک بیک فرق پا مرحب کے چلی ضرب ثقیل. یک بیک فرق پا مرحب کے چلی ضرب ثقیل. دو ہوا وہ تو پرے روح امی کو کاٹا. آئی جنات پانچ اتنا زمین کو. ایک گروپ دے دی آئی جنات پانچ اتنا زمین کو کاٹا. لہذا فرمائیے روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک. روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک. اور ڈر سے ہل جاتے ہیں اکثر طبقے خاک اب تک. خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک. چوتھا مسئلہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا. خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک. اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک. بیت پیش کر رہا ہوں. اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک. پہلوان اپنے مقاموں پر اکڑ لیتے ہیں. اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک. پہلوان اپنے مقاموں پر اکڑ لیتے ہیں. جب سنا نام علی کان اپنے مقاموں پر اکڑ لیتے ہیں. جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں. ہر طرف زیر فلک اپنی شجاعت کی ہے دھوم. کانپتے ہیں ختن و شام و ریو تبت و روم. کانپتے ہیں ختن و شام و ریو تبت و روم. ہم پا غالب ہو سمجھنا اسے امر موہوم. تجھ سے مردود بہت رد ہوئے او مارد شوم. تجھ سے مردود بہت رد ہوئے او مارد شوم. کیا تکلف
جو کبھی پے کرے بے درد ہے تو، ارے نامرادی تیری ظاہر ہے کہ نامرد ہے تو. نامرادی تیری ظاہر ہے، نامرد ہے تو. اب یہاں سے جنگ کے بھی 3-4 بندے ملاحظہ فرما لیجئے. اپنے غرے میں نہ ان باتوں کو سمجھا وہ یل، صورت مارے سیاہ غیظ میں کھانے لگا بل. تان کر نیزہ سرتیز بڑھا بہرے جدل، اور تن کے چلایا کہ او بازوئے شبیر سنبھل. تن کے چلایا کہ او بازوئے شبیر سنبھل. دشمن سخت کو جرت میری نرماتی ہے، میرے نیزے کی انی کوہ کو برماتی ہے. ملاحظہ فرمائیے. تن کے چلایا کہ او بازوئے شبیر سنبھل. بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کروار. بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کروار. ارے دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار، دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار. اور دیکھ رکھیں یہ وغا، دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہیں جرار. یہ کیوں انہوں نے کہا، یہ ملاحظہ فرمائیے 4 میں 100 بیت میں کہ دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہیں جرار. لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نہ سپر نہ تلوار. دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہیں جرار. لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نہ سپر اور نہ تلوار. ارے چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں. چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں. کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں. جو محتاج ہو وہ شیر نہیں. ملاحظہ فرمائیے. ایک درود بھیجیے محمد. جان اپنی بھی لڑائی میں لڑائے تھا نہیں، کبھی دم بھر نہ چھلاوے کی طرح تھی تسکین. کبھی آتی تھی جو بیدین کی سنا منہ کے قرین، ہاتھ کی پشت سے رد کرتے تھے باست تمکین. اور ہنس کے فرماتے تھے ہم دھیان میں کب لاتے ہیں. ہنس کے فرماتے تھے ہم دھیان میں کب لاتے ہیں. شوب دے سب وہ دکھا دے جو تجھے آتے ہیں. جو اپنا
کہ بڑھا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ چھوٹے حضرت کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا. اب ملاحظہ فرمائیے، بند پیش کر رہا ہوں. ہاتھ لپکا کے جو تھامی بغضب چوب سنا، ہاتھ لپکا کے جو تھامی بغضب چوب سنا، آن بان اس کی مٹی، اب یہ ہوا سپا یہاں. 3-4 دن پہلے چھوٹے حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہیں جنرل. اب جتنے پہلوان تھے وہ سب یہ جنگ دیکھ رہے تھے. اب یہ بند ملاحظہ فرمائیے گا، آن بان اس کی مٹی، اب یہ ہوا سب پایاں، زور کر کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما. زور کر کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما، پر جگر بندے ید اللہ کا اور وہ کہاں. پر جگر بندے ید اللہ کہاں اور وہ کہاں. ارے یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا. اب ملاحظہ فرمائیے، لے کے نیزے کو ہٹے آپ جو باوش تمام. اور ملاحظہ فرمائیے، ہاتھ ملنے لگا نامرد، ہوئی زیست حرام. اب ان کا ذکر ہے جو یہ جنگ دیکھ رہے تھے. ملاحظہ فرمائیے، لے کے نیزے کو ہٹے آپ جو باوش تمام، ہاتھ ملنے لگا نامرد، ہوئی زیست حرام. پہلواں تان سے کرنے لگے آپس میں کلام. جنگ دیکھ رہے تھے. پہلواں تان سے کرنے لگے آپس میں کلام، حیف اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام. پہلواں تان سے کرنے لگے آپس میں کلام، حیف اس طرح کے نامی مٹایا یوں نام. ارے بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو. دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، چھن گیا مارد مردود کا بھالا چھن گیا مارد مردود کا بھالا دیکھو. یہ بند خاص طور سے وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا جس سے حضرت جنگ فرما رہے تھے. اب ملاحظہ فرمائیے بند، آپ سرگر میں وغا تھے وہ لڑائے ہوئے دل، یدے طولا انہیں مشاقیاں اس کو حاصل. کیا کمپریشن ہے، واہ. چوکنا دل برے حیدر کا اگر تھا مشکل، چوٹ کھاتا تھا نا وہ بھی کہ بڑا تھا کامل. لہذا فرمائیے گا، چوکنا دل برے حیدر کا اگر تھا مشکل، چوٹ کھاتا تھا نا وہ بھی کہ بڑا تھا کامل. پر
وہ شل ہو گیا تھا، سانس چڑھی جاتی تھی. ہو گیا تھا، سانس چڑھی جاتی تھی. چھٹا میں صاحب آپ صاحب کی میں پوچھ جو چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا. چوٹ کھاتا تھا وہ بھی کہ بڑا تھا کامل، پر وہ شل ہو گیا تھا، سانس چڑھی جاتی تھی. قوت حضرت عباس زندہ باد. دیکھ تو لے ہوئے نامرد کے سر پر آئے، رنگ رخ اس کا اڑا عزو بدن تھرائے، اور گڑ گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے. گڑ گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے. روک کر ہاتھ کو یہ بات زباں پر لائے، گو تہے تیغ تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو. وہ تہے تیغ تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو. ارے دیکھ پھر چھوڑ دیا اور ستم مارا تجھ کو. دیکھ پھر چھوڑ دیا اور ستم آ رہا تجھ کو. یہ منظر پوری فوج دیکھ رہی تھی. جب شمر بن ملعون نے یہ دیکھا بے شمار تو اس نے کیا کہا ملاحظہ فرمائیے. شمر نے مڑ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ. اس فضائل کے بعد میں 2 بند پیش کروں. شمر نے مڑ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ، شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ. یہ بات جہاں پہ عباس نے سن لی، اب ملاحظہ فرمائیے. شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ. تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ. چوتھی مثال بیعت کے لیے ایک بار یہ بس یہ دہرانے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. شمر نے مڑ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ، شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ. تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ.
یہ حضرت عباس کہ آؤ پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ. کیوں ملاحظہ فرمائیے بیت میں کہ پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش. ایک درود بھیجیے. چھٹا میں سے پیش کرنے جا رہا ہوں. چھٹا میں سے پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں ذات ہے. لہذا فرمائیے زندہ باد کہ پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ. پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش پر اس کے گرے مارد مردود. شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش پر اس کے گرے مارد مردود کی لاش. ایک درود بھیج دیجیے محمد. کہہ کے یہ کھینچ کے تلوار بڑھے وہاں سے جناب تھے جو اسوار قرین. ہٹ گئے وہ دور شتاب. روب چھایا ہوا تھا کانپتے تھے خانہ خراب. کون پھر سامنے تھمتا کسے تھی جنگ کی تاب. پڑ گئی خوف سے بھاگر ادھر آدھا کی طرف. رخ کیا شیر غضبناک نے دریا کی طرف. درود بھیج دیجئے محمد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. گھاٹ تک نہر سے آیا جو لپک کر جرار. دیر تک خون کے پیاسوں سے چلی پھر تلوار. ہر طرف نعرہ شیرانہ تھا ہر سمت تھے وار. پر نہ کم ہوتی تھی امڈی تھی جو فوج کفار. بھیڑ ایک آن میں اس سے بھی سوا پڑی. تیغ بازو علمدار پا ناگاہ پڑی. علی اکبر کو پکارے یہ بسادہ ہو فغاں. ہاتھ امو کا قلم ہو گیا اے راحت جاں. یہ نہیں فکر کہ تن پر نہ لگے تیغ و سنا. پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہیں تشنہ دہاں. پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہیں تشنہ دہاں. تیر چلتے ہیں یہ مشکیزہ باؤجلت لے جاؤ. ارے ہم تو رخصت ہے سکینہ کی امانت لے جاؤ. ہم تو رخصت ہے سکینہ کی امانت لے جاؤ. سن کے یہ پاس جری کے کئی ازلم پہنچے. سر قلم کرنے کو تیغے لیے باہم پہنچے. نوحہ گر خاک بسر قبلہ عالم پہنچے.
علی اکبر بھی بسات شیون و ماتم پہنچے پاس دریا کے عجب حال دلاور دیکھا پاس دریا کے عجب حال دلاور دیکھا بھائی نے بھائی کو بے دست زمین پر دیکھا اتنے میں حضرت عباس کی آئی آواز اب خبر لیجئے بھائی کی شہ بندہ نواز ہوا دولت سے شہادت کی یہ خاتم ممتاز منتظر آپ کے آنے کا ہوں یا شاہ اعجاز سر میرا کاٹنے کو ظلم سے ازلب نکلے ارے آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے شاہ کہتے ہوئے دوڑے کہ میں آیا میری جان تیری آواز کے صدقے تیرے منہ کے قربان شدت گریہ سے تھا آنکھوں میں تاریک جان ہاتھ میں تیغ تھی اور خم تھی کمر لب پہ فغان پہنچے دریا پا تو بھائی کا یہ نقشہ دیکھا صورت ماہیے پہ آپ تڑپتا دیکھا دیکھ کر بھائی کا خون دل پہ چلا خنجر غم تھا یہ نزدیک کہ صدمے سے نکل جائے نہ دم عرض کی سوئے فلک دیکھ کے بدیدہ نام آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندے پستام مولا فرما رہے سخن شکوہ نہیں منہ سے نکالا میں نے سخن شکوہ نہیں منہ سے نکالا میں نے یہ وہ بھائی ہے جسے گود میں پالا میں نے پالا میں نے سن کے حضرت کی صدا کھول دیے دیدہ نم دیکھا زانو پہ رکھے ہوئے سر شاہ عمر رو کے عباس نے کی عرض بسد حسرت و غم اے خداوند غلاموں پہ یہ الفت یہ کرم ارے آپ سا کس کو ملا چاہنے والا آقا عرش سے اب میرا رتبہ ہے دوبالا آقا جناب عباس کس حسرت سے امام حسین سے گفتگو کر رہے ہیں تصور کر لیجیے حضران گرامی دیکھیے جناب عباس ہمارے آپ ہی بنے دیکھیے ہو گئی ضائع میری محنت ساری دیکھیے ہو گئی ضائع میری محنت ساری اسی صدمے سے تو آنکھوں سے لہو ہے جاری یہ نہیں غم کہ لگے زخم بدن پر کاری آہ لب تش نہ رہی میری سکینہ پیاری لب تش نہ رہی میری سکینہ پیاری روح مرنے پہ بھی راحت نہ ذرا پائے گی روح مرنے پہ بھی راحت نہ ذرا پائے گی قبر سے